الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة سورة البینہ آیت نمبر 5۔ معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، آج بتاریخ 24 جمادی الاولیٰ مطابق 8 جنوری سن 2021 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع کو لے کر کے حاضر ہوا ہوں وہ ہے اخلاص کی اہمیت اور اس کی برکت۔ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق، مالک، مربی، پالنہار ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا اور انگنت نعمتوں سے نوازا۔ درود سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر اور خصوصیت کے ساتھ ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے بھائیوں، آج کی اس خطبہ جمعہ میں اخلاص کی اہمیت اور اس کی برکت کے تعلق سے آپ رات کے سامنے گفتگو کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ البینہ کے اندر وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حنفاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور انہیں صرف یہی حکم دیا گیا تھا کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کریں، اس کے لیے دین کو خالص رکھیں، ایک طرف ہو کر اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، یہی مضبوط دین ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں اور رسولوں کو یہی حکم دیا تھا کہ اخلاص کے ساتھ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ عربی لغت میں میرے بھائیوں اخلاص کے معنی خالص کرنے کے ہیں، اور اسلامی محاورہ میں اس نیک کام کو کہتے ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہی کے لیے کیا جائے، اس میں ریا و نمو اور دکھاوا اور دنیاوی غرض اور طلب شہرت یا طلب معاوضہ اور حصول منفعت وغیرہ کے لیے ہرگز نہ ہو۔ اسی کو احسان بھی کہتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ قَالَ أَن تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، رواہ البخاری۔ مجھے احسان کے متعلق بتائیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم خدا کی عبادت کرو، اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر تم نہیں دیکھتے تو وہ تم کو ضرور دیکھ رہا ہے۔ یعنی آپ اللہ رب العالمین کی عبادت اس طریقے سے کرو گویا آپ اللہ رب العالمین کو دیکھ رہے ہو، اگر تم نہیں دیکھ رہے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائی، ہر عبادت کا دار و مدار اسی احسان اور اخلاص پر مبنی ہے۔ ایمان اور دیگر اسلامی ارکان کی قبولیت اسی اخلاص پر موقوف ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَعَبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، سورہ زمر آیت نمبر 2 کے اندر، یعنی اللہ کی عبادت و اطاعت دل سے اور خلوص اعتقاد سے کرو۔ عبادت قلبی، بدنی، روحانی، مالی اور ہر قسم کی اطاعت میں اخلاص پہلا رکن اعظم ہے۔ سب سے بنیاد جو ہے وہ اخلاص ہے۔ ہمارے عمل کا دار و مدار
اخلاص کی بنیاد پر ہے۔ ایمان میں بھی اخلاص پہلا رکن ہے۔ اگر ایمان میں اخلاص نہیں تو وہ نفاق ہے۔ قرآن مجید میں مشرکین و منافقین کو اسی لیے برا کہا گیا کہ وہ نیک کاموں میں ریا و نمو کے طور پر دوسروں کو بھی شریک کر لیا کرتے تھے۔ لا الہ الا اللہ کا یہی مطلب ہے کہ اللہ ہی سچا معبود ہے اور ہم سب اس کے بندے اور غلام ہیں۔ تو بندگی اور غلامی کا یہی تقاضا ہے کہ جو بھی نیک کام کرو وہ صرف اپنے معبود رب العالمین کے لیے ہو، اس میں اس کی مرضی مقصود ہو اور اس کے علاوہ کسی اور کو خوش کرنا نہ ہو۔ عبادت، نماز کی، روزہ کی، زکوٰۃ کی، صدقہ کی، خیرات جو بھی ہو اللہ رب العالمین کے لیے ہو، کسی اور کے لیے اس کے اندر شریک نہ ہو میرے بھائیو۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ آپ کہہ دیجئے کہ بے شک قل ان صلاتی میری نماز، ونسکی میری قربانی، ومحیای میرا جینا، ومماتی میرا مرنا، اس کے لیے للہ رب العالمین۔ ساری کی ساری عبادت، نماز، روزہ، نذر و نیاز جو بھی ہو وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہو، کسی کی اس میں شراکت نہ ہو، کسی غیر کے لیے نہ ہو۔ اخلاص کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ اخلاص اور توحید دل میں ایک درخت ہے۔ اخلاص اور توحید دل میں ایک درخت ہے جس کی شاخیں نیک اعمال ہیں اور جس کا پھل دنیا میں پاکیزہ زندگی اور آخرت میں ابدی نعمتیں ہیں میرے بھائیوں۔ قرآن مجید اور احادیث شریف کے اندر اخلاص کی بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے اور سب رسولوں کو اسی کام کے لیے مبعوث کیا گیا تھا، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے سورہ انبیاء کے اندر وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اور آپ سے پہلے جتنے رسول ہم نے بھیجے سب کی طرف یہی حکم بھیجا میرے سوا کوئی سچا معبود نہیں، لہذا تم سب میری عبادت کرو۔ اخلاص بہت بڑی چیز ہے۔ جس نے اخلاص حاصل کر لیا اس نے نفس پر قابو پا لیا، اور جس نے نفس پر قابو پا لیا اس نے اللہ کو راضی کر لیا۔ در حقیقت انسان کا بہت بڑا دشمن خود اس کا نفس ہے۔ انسان کا دشمن خود اس کا نفس ہے، یہی برائیوں کی طرف لے جاتا ہے، بلکہ بسا اوقات اپنے نفس کی خود پوجا کرتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں سورہ فرقان کے اندر ارشاد ہے ارأیت من اتخذ الہہ ہوا۔ تم نے اس کو بھی دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو معبود بنا لیا۔ یہ نفس ہر کام کو اپنی مرضی کے مطابق کرنا اور کرانا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کے مطابق کرانا چاہتا ہے۔ تو جب انسان ہر کام کو اللہ کے لیے، اللہ کی مرضی کے مطابق کرے گا تو گویا نفس کی خواہش کو اس نے کچل دیا، اور اس کے کچلنے سے نفس کی خواہش وہ قوت ٹوٹ جاتی ہے۔ اسی نفس کشی کا نام عبادت و اطاعت ہے۔ بس اخلاص ہی سے ضبط نفس کی صفت وہ حقیقت پیدا ہوتی ہے، اور یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ساری عبادتوں میں رکن اعظم، سب سے بڑا رکن اور جزء لائنفک ہے اخلاص۔ بغیر اخلاص کے کوئی عبادت اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے ہر کام کے اندر اللہ رب العالمین کی نماز، عبادت، روزہ، صدقہ و خیرات، اگر اس کے اندر اخلاص نہ ہو تو ریا میں شمار ہوتا ہے۔ اگر آپ دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر آپ دوسروں کو دکھاوے کے لیے صدقہ و خیرات کرتے ہیں تو آپ کے ایسے صدقے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسی لیے اخلاص بنیادی چیز ہے، ہر عمل میں اخلاص ضروری ہے، خلوص للہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا له الدین وامرت لان اکون اول المسلمین قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم قل اللہ اعبد مخلصا له دینی فاعبدوا ما شئتم من دونی۔ آپ فرما دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں اطاعت گزاری کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی عبادت کروں، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں پہلا فرما بردار بنوں۔ کہہ دیجئے کہ میں ڈرتا ہوں اگر اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں بڑے دن کے عذاب سے۔ فرما دیجئے کہ اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں،
اپنی اطاعت گزاری کو اس کے لیے خالص کر کے، تو تم اے نافرمانو اللہ کو چھوڑ کر جس کی چاہو عبادت کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر قلبی، لسانی، مالی عبادت و اطاعت کا پہلا رکن اعظم اخلاص ہی ہے، جو خالص اللہ ہی کے لیے ہو، اس میں کسی قسم کی ظاہری و باطنی بت پرستی و نفسانی خواہشات کو دخل نہ ہو، بلکہ محض اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہو۔ اور ہم جو کام کرتے ہیں اس کی دو صورتیں ہیں، ایک مادی جو ہمارے جسمانی اعضاء کی حرکت سے پیدا ہوتی ہے، اور دوسری روحانی جس کا تخیل ہمارے دل کے ارادے، نیت اور کام کے اندرونی غرض و غائز سے تیار ہوتا ہے۔ کام کی بقا اور برکت دین و دنیا دونوں میں اسی روحانی پیکر کے حسن و قبح و ضعف و قوت کی بنا پر ہوتی ہے۔ انسانی اعمال کی پوری تاریخ اس دعوے کے ثبوت میں ہے۔ اسی لیے اس اخلاص کے بغیر اسلام میں نہ تو عبادت قبول ہوتی ہے اور نہ اخلاقی معاملات عبادت کا درجہ پاتے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہر کام کے شروع کرتے وقت اپنی نیت کو غیر مخلصانہ غرض و غائز سے پاک و صاف رکھیں۔ اسی نقطے کی طرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بخاری کی روایت ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه، رواه البخاری۔ سب کاموں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کر لی۔ بس جو حصول دنیا کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کی غرض سے ہجرت کرے تو اس کی ہجرت اسی کام کے لیے ہے، یعنی نیک کاموں کی صحت اور اعتبار نیت پر موقوف ہے۔ اگر نیت اچھی ہے اور وہ کام صرف اللہ ہی کے لیے ہے تو وہ مقبول ہے، اگر نیت اچھی نہیں اور اس کام کی بنیاد اخلاص پر نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ ہجرت کا بہت بڑا میرے بھائیوں، ہجرت کا بہت بڑا درجہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہو تو ثواب ہے، اور اگر حصول زر یا کسی عورت سے شادی کی غرض سے ہو تو وہ بس اسی کے لیے ہجرت ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں۔ اسی اخلاص کو تقویٰ کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ حج کے اندر ارشاد فرمایا، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ اللہ کو قربانیوں کے گوشت نہیں پہنچتے ہیں اور نہ ان کے خون، بلکہ اسے تمہارے دلوں کی پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ وہ کھاتا پیتا نہیں، وہ ان سب چیزوں سے بے نیاز ہے، وہ صرف تمہارے لیے دلوں کے تقویٰ اور اخلاص کو دیکھتا ہے، یہ کام کس ارادے اور کس نیت سے کیا ہے۔ اگر دلوں میں اخلاص، خلوص اور تقویٰ ہے تو خوش، ورنہ نہیں ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ تعالی لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم، صحیح مسلم۔ اللہ تعالی تمہارے جسموں اور صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ تمہارے دلوں میں اخلاص ہے یا نہیں۔ اگر اخلاص ہے تو وہ عمل مقبول اور خدا خوش ہے، اور اگر اخلاص نہیں تو خدا ناخوش ہے۔ دراصل ایمان اور اخلاص دونوں ایک ہی ہیں، کیونکہ لا الہ الا اللہ ایمان ہے، اور اس میں ہر غیر ہر غیر کی مخلصانہ کام کی نفی ہے۔ اسی لیے یہی اخلاص بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے دریافت کیا، یا رسول اللہ من ایمان؟ قال الاخلاص، اے اللہ کے رسول ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان اخلاص ہے۔ میرے بھائیوں، ہر عمل کے اندر اخلاص بہت بنیادی چیز ہے۔ اگر ہمارے عمل کے اندر اخلاص نہیں تو وہ عمل بیکار ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کے اندر اپنے عمل کے اندر اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم بالقرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔
الحمد لله على إحساني والشكر له على توفيقي وامتناني وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشاني وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اخلاص والے سے اللہ تعالیٰ خوش رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے، من فارق الدنیا على اخلاص للہ وحدہ لا شریک له واقام الصلاة وآتى الزکاة فارقها واللہ عنہ راض۔ جو دنیا سے اس حال میں رخصت ہوا، جو دنیا سے اس حال میں گیا کہ اللہ وحدہ لا شریک کے لیے اخلاص والا ہو اور نماز پڑھتا ہو اور زکات دیتا ہو، تو اللہ رب العالمین اس سے راضی ہے۔ اخلاص والوں ہی کی برکت سے دنیا قائم ہے اور انہیں کی برکت سے لوگوں کی امداد ہوتی ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما ينصر الله هذه الامه بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم واخلاصهم۔ نصیحت کی روایت میں بھائیو، اللہ تعالی امداد کرتا ہے اس امت کے ان ضعیفوں کی دعاؤں سے، اس امت کے ان کمزوروں کی دعاؤں اور ان کی نمازوں اور ان کے اخلاص کی برکت سے۔ طوبى للمخلصین اولئک مصابیح الہدی وتنجی عنہم کل فتنة ظلماء۔ بہتی کی روایت میرے بھائیو، مبارک اور خوشخبری ہو اخلاص والوں کے لیے جو ہدایت کے چراغ ہیں، انہی کے ذریعے تمام سیاہ فتنے، تمام سیاہ کام دور ہو جاتے ہیں۔ خلوص نیت کے ساتھ کام کرنے سے دین و دنیا جہان میں سرخروی حاصل ہوتی ہے۔ دنیا میں ہر شخص ان سے محبت کرتا ہے اور بغیر شہرت چاہے شہرت نصیب ہو جاتی ہے۔ وہ سب کے محسن شمار ہوتے ہیں، ان کے اخلاص کے سرچشمے سے لوگ فیضیاب ہوتے ہیں، ان کے خلوص کے روشن چراغ سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کے خلوص کے فنون اور برکت سے سخت فتنے دب جاتے ہیں، آفتیں، بلائیں، مصیبتیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، ان کی تھوڑی نیکی بھی کافی ہو جاتی ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یمن کا گورنر بنا کر بھیجنے لگے تو میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ اوصنی قال اخلص دینک یکفیک العمل القلیل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ کے رسول مجھے کچھ وصیت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے دین میں اخلاص رکھو، اپنے دین میں اخلاص رکھو، تھوڑا کام بھی تم کو کافی ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیو، اخلاص بہت بڑی چیز ہے۔ ہر عمل کے اندر اخلاص ضروری ہے، بغیر اگر اخلاص نہ ہو اس عمل کے اندر تو اس عمل کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کے اندر اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی جو بلائیں، جو مصیبتیں، جو پریشانیاں ہیں، ان بلاؤں اور مصیبتوں کو ٹال دے۔ اللہ جو بیماریاں، جو وبائی مصیبتیں پھیلی ہوئی ہیں، اللہ ان وباؤں کو اس دنیا سے خاتمہ فرما۔ اللہ ہم میں سے جو مسلمان بیمار ہیں، مریض ہیں، اللہ تمہیں شفائے کامل اور عاجل عطا فرما۔ اے اللہ جو صاحب اولاد ہیں، ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا۔ اے اللہ جو بے اولاد ہوں نے تو صاحب اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جو مسلمان پریشان ہیں کہیں بھی، اللہ ان کی پریشانی کو دور عطا فرما۔ اے اللہ جن کے اندر حسد، بغض، کینہ، کپٹ ہے، اللہ رب العالمین تو حسد اور بغض کو ان کے دلوں سے نکال دے، ان کے دل کو صاف اور ستھرا رکھ مولا۔ اے اللہ ہم پریشان ہیں، اے اللہ ہماری پریشانی کو دور عطا فرما، اور جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو، ایمان بالخیر پر ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ہمارا خاتمہ ہو۔ اے اللہ یہاں کے ولاۃ امور، یہاں کے ذمہ داروں کی اللہ تو حفاظت فرما، انہیں لمبی حیات عطا فرما، خاص طور سے اس مملکت کی توحید کی اللہ تعالیٰ دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما، اور حاسدین کے حسد، ان کی بری نظروں سے اس مملکت کی تو حفاظت فرما۔ آمین۔ عباد اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔